الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وقائدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، طلباء عزیز،
فضلائے کرام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 24 جمادی الاخری سن 1442 ہجری مطابق 7 فروری سن 2021 بروز اتوار بعد نماز عشاء وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اہل السنت والجماعت کی مشہور و معروف معیاری قدیمی دینی علمی تبلیغی اصلاحی درسگاہ جامعہ اسلامیہ باب العلوم کہروڑ پکا ضلع لودھنا پنجاب پاکستان کے اس سالانہ اجتماع میں ہم سب کی شرکت باعث سعادت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ہماری بخشش، مغفرت اور نجات کا سبب اور باعث بھی بنا دیں۔ میں شکر گزار ہوں جامعہ کے محتمم الحاج غلام محمد عباسی صاحب دامت برکاتہم، شیخ الحدیث ممتاز عالم دین حضرت مولانا منیر احمد صاحب منور دامت برکاتہم العالیہ، اور اپنے محترم محب حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب، جامعہ کی انتظامیہ اور متعلقین کا، جنہوں نے اس سالانہ اجتماع میں شرکت کی دعوت دے کر اس سعادت میں شریک ہونے کا موقع بخشا۔ میری آج کی گفتگو اور معروضات کا عنوان باب العلوم ہے۔ ہم سب باب العلوم میں جمع ہیں، تو دل چاہا کہ آج گزارشات کا عنوان بھی باب العلوم ہو۔ آپ کو شاید یاد ہو، میں نے ایک مرتبہ کہروڑ پکا کے ایک مدرسے کے پروگرام میں گفتگو کی تھی پکا پر، اور میں نے شیخ الحدیث حکیم العصر حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کے جنازے پر یہ بات عرض کی تھی کہ کہروڑ پکا کا پکا آدمی چلا گیا۔ اس وقت معروضات کا عنوان پکا تھا اور آج باب العلوم ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے اپنے ایک اجلاس میں، جو اس کی امتحانی کمیٹی کا تھا، اس میں یہ طے کیا تھا کہ چونکہ اس سال کرونا وائرس اور وبا کی وجہ سے ہمارا تعلیمی سلسلہ شوال المکرم میں حسب روایت نہیں ہو سکا تھا، عید الاضحیٰ کے بعد ہوا۔ ہمارے مدارس و جامعات میں تعلیم دیر سے شروع ہوئی، اگرچہ دیگر تعلیمی اداروں سے پہلے ہوئی، اور دیگر تعلیمی ادارے بند تھے، چند دن پہلے کھلے، مگر اللہ کے فضل و کرم اور سبب کے درجے میں وفاق المدارس کی برکت سے ہمارے مدرسے پہلے کھل گئے اور کھلنے کے بعد دوبارہ بند نہیں ہوئے۔ اور میں یہ تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند سمیت تمام ادارے مدرسے بند ہیں۔ میری معلومات کے مطابق مظاہر علوم سہارنپور میں تعلیم شروع نہیں ہو سکی،
ہندوستان کے دیگر مدارس میں تعلیم شروع نہیں ہو سکی، اور دنیا کے دیگر ممالک میں تو مساجد بھی بند ہیں، مدارس تو بعد کی بات ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ پاکستان میں مدرسے بند نہیں، کھلے رہے۔ سارے کہو الحمدللہ، بلند آواز سے کہو الحمدللہ، اتنی زور سے کہو کہ سونے والے جاگ جائیں، بلند آواز سے کہو الحمدللہ۔ اے اللہ، جو جو الحمدللہ کہے اس کو جنتی بنا دے، جو جو الحمدللہ کہے اس کو مکہ مدینہ دکھا دے، جو جو الحمدللہ کہے اس کو اپنی رضا عطا فرما دے۔ الحمدللہ پاکستان میں مدرسے، میرے ساتھ جواب دو، پاکستان میں مدرسے بولو بند نہیں ہوئے۔ یہ اس بات کا پیغام ہے کہ کسی قسم کی بھی آفت آ جائے، جس طرح کی بھی آزمائش آ جائے، ابتلا آ جائے، امتحان آ جائے، سن لو مدرسہ بند نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ وقت چونکہ مختصر ہے تو ہم نے اپنے ایک اجلاس میں یہ طے کیا تھا کہ ہمارا چونکہ تعلیمی سال ذرا دیر سے شروع ہوا، اس لیے ہم اپنے سالانہ امتحانات بھی ذرا اس سال مؤخر کریں گے۔ پہلے وفاق کے تحت سالانہ امتحانات رجب میں ہوتے تھے، اب ہمارے امتحانات اگلے مہینے شعبان میں ہوں گے۔ تو مدارس سے بھی درخواست کی جائے کہ وہ بھی اپنا ختم بخاری اور اپنے تعلیم کی تکمیل کو جمادی الاخری کی بجائے رجب میں کریں، تاکہ جو شروع میں کمی رہ گئی اس کمی کو دور کیا جا سکے۔ مگر یہ فیصلہ سب تک پہنچ نہ سکا۔ جامعہ باب العلوم جو وفاق کا قابل فخر رکن ادارہ ہے، اس تک بھی یہ فیصلہ پہنچ نہ سکا، جس کی بنا پر ان حضرات نے اپنا یہ ختم بخاری اور تعلیم کی تکمیل اس جمادی الاخری میں کر لی۔ میرے دل میں آیا کہ یہ چونکہ باب العلوم ہے تو اس کے نام کی وجہ سے یہ ہوا کہ یہ بھی تمام مدارس اور جامعات میں ختم بخاری کا دروازہ بن گیا ہے۔ یہ باب الاجتماعات بھی بن گیا، باب العلوم جو تھا پاکستان کے مشہور معروف اور قدیمی مدرسوں میں، مشہور معروف اور پرانی اور قدیمی مدرسوں میں میری معلومات کے مطابق سب سے پہلے ختم بخاری باب العلوم میں ہو رہا ہے۔ یہ باب العلوم کا قصور نہیں، یہ قصور ہمارا ہے، ہم مانتے ہیں، ہم نے ان کو اطلاع نہیں کی۔ لیکن اس سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو ان کی کرامت، یہاں کے اساتذہ بڑے باکرامت ہیں کہ جن کے تھوڑے وقت میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ باقی مدرسوں میں ابھی تک بخاری ختم نہیں ہوئی، ابھی تعلیم پوری نہیں ہوئی، مگر اللہ نے یہاں ان کے اوقات میں اتنی برکت ڈالی کہ انہوں نے باقی تمام مدرسوں سے پہلے اپنی تعلیم کو، نصاب کو مکمل کر لیا۔ اس پر یہ قابل مبارکباد ہیں اور ثابت ہوتا ہے یہ بڑے کرامت والے اساتذہ ہیں، با کرامت ہیں۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ یہ چونکہ دروازہ ہے، یہ باب العلوم ہے، تو شاید اس نام کی وجہ سے پورے ملک میں جو سالانہ اجتماعات، دستار بندی، ختم بخاری اور کتب حدیث اور تعلیم کے ختم کے ہونے تھے، اس نے اس کا دروازہ بننا تھا، اس لیے اللہ نے یہاں پہلے کرا دیا۔ کیونکہ دروازہ پہلے ہوتا، دروازے سے داخل ہو کر آدمی اندر جاتا۔ یہ اس کے نام کی برکت بھی ہے۔ تو یہ باب العلوم تو تھا ہی، یہ باب الختمات بھی بن گیا، باب الاجتماعات بھی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو مبارک فرمائے اور قبول فرمائے۔ اور میرے بائیں طرف جو اس تقریب کے دلہا ہیں
फुजला हैं, इनको इनके खानदानों को मुबारकबाद पेश करता हूं। कोशिश होगी कि इख्तिसार में चंद बातें इसी उन्वान पर अर्ज करूं। कुरान करीम के दूसरे पारे और सूरह बकरा की एक आयत मुकद्दसा मैंने तिलावत की, जिसका तर्जुमा यह है, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे चांद के बारे में ये पूछते हैं कि चांद कभी बढ़ता है, कभी घटता है। महीने के शुरू के दिनों में चांद छोटा होता है, फिर वक्त के साथ साथ चांद बड़ा होता रहता है। हिलाल पहली तारीख के चांद को कहते हैं, इसलिए चांद देखने की कमेटी का नाम रुयत हिलाल कमेटी है। और फिर दूसरी और तीसरी तारीख के चांद को कमर कहते हैं। 13वीं, 14वीं, 15वीं रात के चांद को बदर कहते हैं। और फिर इन तीनों में भी ज्यादा मशहूर और इतलाक 14वीं रात के चांद पर बदर का होता है। अरबी जबान में चांद के लिए 3 लफ्ज हैं, हिलाल, कमर, बदर। तीनों का माना मुश्तरका तौर पर चांद है, मगर इनमें फर्क है। हिलाल पहली का चांद, कमर बाद की तारीखों का चांद, और बदर उर्फ आम में 14वीं रात का चांद। पहली रात का चांद छोटा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चांद बढ़ता रहता है, हत्ता कि 14वीं रात का चांद मुकम्मल होता है। उसकी रोशनी बहुत ज्यादा होती है और इन रातों को चांदनी रात कहा जाता है। और फिर यही चांद दोबारा छोटा होना शुरू हो जाता है, पहले ऊपर जाता है फिर नीचे, पहले रोशनी ज्यादा फिर कम। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ये चांद बढ़ता और कम क्यों होता है, घटता क्यों है, इसकी वजह क्या है? तो अल्लाह ने जवाब दिया, आप फरमा दीजिए, हिया मवाकीतु लिन्नासि वल हज, ये लोगों के लिए वक्त पहचानने का जरिया और आला है। हज कब होना है उसका फैसला भी चांद के एतबार से चांद के महीने में जिलहिज्जा में होना है। हज के जानने का भी ये जरिया और आला है। और आगे फरमाया, वलैसल बिर्रु बिअन तातुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, ये कोई नेकी नहीं है कि तुम घरों में उसके पीछे से पुश्त की तरफ से दाखिल होवो। वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तका, नेकी उसकी नेकी है जो तकवा इख्तियार करे। वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा, घरों में दरवाजों से आओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इस आयत मुबारका का शान नुज़ूल यह है कि ज़माना जाहिलियत में भी मुशरिकीन कुफ्फार भी हज किया करते थे, काफिर भी बैतुल्लाह का तवाफ किया करते थे, खाना काबा का तवाफ किया करते थे, हज किया करते थे। और उनके ये तरीका और आदत थी कि जब वो एहराम बांध लेते और एहराम बांधने के बाद हज या उम्रे के लिए रवाना सफर पर होते और मक्के के लिए रवाना होते, और कोई काम याद आ जाता, कोई चीज घर में रह जाती, तो वो अपने घर लेने के लिए जब आते तो दरवाजे से नहीं आते थे, वो दरवाजे से आकर अपना सामान लेकर जाने को गुनाह समझते थे कि जब हमने एहराम बांध लिया तो अब हम उम्रा या हज किए बगैर, बैतुल्लाह का तवाफ किए बगैर दोबारा कैसे अपने दरवाजे से, घर के दरवाजे से घर में दाखिल हो। और उसकी वजह बाद हज़रात ने ये बयान की, वो ये समझते थे कि जिस गुनाह को लेकर मैं अपने घर के दरवाजे से निकला था, उन गुनाहों को माफ कराए बगैर और हज और उम्रा किए बगैर मैं दोबारा उन गुनाहों के साथ अपने घर में कैसे जाऊं। ये जमाना जाहिलियत के काफिर और मुशरिक करते, क्या करते, वो अकब से नकब लगाते, अकब से नकब लगाते, अपने घर के पिछले हिस्से से या तो छत के जरिए, दीवार के जरिए, या सुराख करके, जैसे चोर
सुराख करते हैं, वो इस तरह नकब लगाकर सुराख करके खिड़की निकाल कर घर में दाखिल होकर अपना सामान लेकर फिर अपने सफर पर रवाना होते हैं। हज के बाद भी बाद मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो जब आते तो अपने उस दरवाजे से नहीं आते थे जो घर का दरवाजा होता, बल्कि पीछे से दीवार तोड़कर या दीवार के ऊपर से घर में आते थे। ये मक्के के काफिर और मुशरिक, और उस दौर के मुशरिक सिर्फ मक्के के नहीं, जमाना जाहिलियत के मुशरिक कहीं भी रहते हो, खा मक्का रहते हो, मदीना रहते हो, वो हज और उम्रे का एहराम बांधने के बाद फिर अपने घरों में अपने घर के दरवाजे से नहीं आते थे। एक सहाबी रवाना हुए, काफिले के साथ हज के लिए रवाना हुए, निकले थे, उनको याद आ गई कोई मेरी जरूरी चीज घर रह गई है। वो वापस आए और वो दरवाजे से ही अपने घर गए। मोहल्ले वालों ने शोर मचा दिया, इन्होंने एहराम बांधा हुआ था, बगैर हज के, बगैर उम्रे के, बगैर मक्के में जाकर बैतुल्लाह के तवाफ किए, ये तो गुनाहगार हो गए, ये तो अपने दरवाजे से घर के अंदर चले गए। तो अल्लाह ने ये आयतें उतार दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यसअलूनका अनिल अहिल्लाह कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज वलैसल बिर्रु बिअन तातुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तक़ा वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ये कोई नेकी नहीं है, ये कोई इबादत नहीं है कि तुम घर की दीवार को तोड़कर, सुराख करके, खिड़की निकालकर या सीढ़ी लगा के दीवार के ऊपर से या सीढ़ी के जरिए दीवार पर चढ़कर फिर अगली सीढ़ी के जरिए नीचे सहन में उतरो। ये कोई नेकी नहीं है। घरों के अंदर दरवाजों से आया करो। आप लोग अपने घरों में दरवाजे से दाखिल होते हैं या दीवार फलांग कर दाखिल होते हैं? जो दीवारें फलांग कर दाखिल होते हैं वो जवाब न दें, जो दरवाजे से दाखिल होते हैं वो जवाब दें। कहां से दाखिल होते हो? दरवाजे से। अब जाओगे घर में तो अपने घर के अंदर कहां से जाओगे? बोलो। हाँ, एक दरवाजे से निकलोगे, दूसरे दरवाजे में जाओगे। बाबुल उलूम से निकलोगे, बाबुल बैत में दाखिल होगे। एक दरवाजे से निकलोगे, दूसरे दरवाजे में जाओगे। बात यही याद आ गई, फिर भूल ना जाऊं, दरवाजे पर याद आ गई बात। तवज्जो है आपकी? मैं आपको एक मौजू की तरफ ले जाना चाहता हूं। दरवाजे से आदमी दाखिल होकर कहीं जाता है ना, अकेला दरवाजे में खड़े रहना तो मकसूद नहीं होता ना, अंदर जाना मकसूद होता है ना। तुम भी बाबुलूम के बाब से दाखिल होकर अंदर आए बैठे हो ना, तो मुझे भी कहीं आपको लेकर जाना है। अल्लाह ने एक मर्तबा मलकुल मौत से पूछा, मौत के फरिश्ते से पूछा कि तुमने कईयों की रूह निकाली, किसी की रूह निकालते हुए तुमने उससे यह भी पूछा कि तुमने दुनिया को कैसा पाया? तो हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह तूने लोगों को जिंदगी क्या दी है जिस जो मैं उनसे पूछता? जिंदगी थोड़ी है, उस जिंदगी में वो दुनिया को क्या, दुनिया के बारे में क्या तबसरा कर सकता है? हाँ, एक ऐसी शख्सियत है जिसको आपने लंबी जिंदगी दी, उनसे मैंने सवाल किया कैफ़ वजदत दुनिया। अल्लाह ने फरमाया वो कौन? कहा हजरत नूह अलैहिस्सलाम, क्योंकि उनकी तो सिर्फ तबलीग की उम्र 950 साल है। कुल उम्र उलमा कहते हैं 1000 साल, कुछ कहते हैं 1050 साल। ये बहुत लंबी उम्र है कि 1000 साल की जिंदगी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मिली। तो इस्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह मैंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पूछा था कैफ़ वजदत दुनिया, आपने दुनिया को कैसा पाया? तो अल्लाह ने फरमाया, क्या जवाब दिया उन्होंने? कहा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वजदतु दुनिया कदारिन लहा बाबानी, मैंने दुनिया को पाया उस हवेली की तरह, उस घर की तरह, उस महल की तरह जिसके 2 दरवाजे हों। आपने भी बड़े घरों के 2 दरवाजे देखे कि नहीं? एक दरवाजा अंदर आने का होता है, एक दरवाजा बोलो लिखा होता है ये इन गेट है या आउट गेट है। किचहरी जाओ ना, एक दरवाजा अंदर जाने का, एक बाहर निकलने का। बड़े बड़े लोगों के घर भी ऐसे ही होते हैं।
دو دروازے ہوتے ہیں. تو کہا میں نے دنیا کو بھی ایک ایسے گھر کی طرح پایا جس کے دو دروازے ہیں. تو پھر آگے کیا ہوا؟ کہا دخلت من باب واحد وخرجت من باب واحد. مجھے تو ایسے لگا جیسے میں ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا. حضرت نوح علیہ السلام کو جب دنیا کی 1000 سال سے زیادہ کی لمبی عمر بھی ایسے لگی کہ ایک دروازے سے گئے دوسرے دروازے سے نکل گئے، تو میری اور آپ کی زندگی کیا ہے؟ اب میں جس حصے میں ہوں، میں کبھی اپنی زندگی کو سوچتا ہوں تو میں خیال کرتا ہوں پتہ ہی نہیں چلا میری زندگی کے 50 سال سے زائد کا عرصہ کیسے گزر گیا. تو یہ زندگی بھی اس گھر کی طرح ہے جس کے دو دروازے ہیں. ایک دروازے سے آئے تھے دوسرے دروازے سے چلے گئے. پیدا ہوئے تھے اب موت آ گئی. دنیا کی زندگی یہ ہے. تو وہ لوگ، بات یہ درمیان میں آ گئی تھی، میں نے عرض کیا، آتے تھے پیچھے سے عقب سے نقب لگا کر، سوراخ کر کے دیوار میں یا سیڑھی لگا کر. اللہ نے فرمایا گھروں میں دروازوں سے آیا کرو، گھروں میں دروازوں سے آیا کرو. اللہ تعالیٰ علماء کی قبروں کو منور فرمائے، اور ان علماء میں ہمارے یہ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی حکیم العصر. یقین کرو مجھ سمیت بہت سے لوگوں کے وہ مشفق مہربان تھے. میں اگرچہ ان سے میں نے باقاعدہ پڑھا نہیں، لیکن میں ان کو اپنے استاد کے درجے میں اور اپنے آپ کو ان کا شاگرد سمجھتا ہوں. مجھے انگلی پکڑ کر انہوں نے چلایا. محسن، مربی، مشفق. ان کی نسبی اولاد کوئی نہیں، ان کے نہ کوئی بیٹا نہ کوئی بیٹی، اولاد نہیں تھی ان کی، لیکن اللہ نے ان کو شاگردوں کی شکل میں روحانی اولاد ایسی عطا کی ہے جن کو ان کی زندگی میں جتنی محبت تھی دنیا سے جانے کے بعد بھی اس میں کمی نہیں آئی بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوا ہے. اس لیے آپ دیکھیں ہر سال اجتماع میں حضرت کے شاگرد کہاں کہاں سے آتے ہیں، اس محبت میں آتے ہیں. اور یقین کرو ہمیں حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبہ اور کمالات اور ان کی شان کا اور ان کی علمی شخصیت کا پتہ ان کی زندگی میں اتنا نہیں چلا جتنا ان کی وفات کے بعد ان کی تفسیر پڑھ کر، ان کی کتابیں پڑھ کر پتہ چلا کہ یہ کتنے بڑے عالم تھے. اور اس تفسیر کا مطالعہ کرو. میں الحمدللہ اس کا مطالعہ کرتا ہوں، اور اسی آیت کی تفسیر میں نے کئی تفسیریں پڑھی ہیں، مگر بہت سی وہ باتیں ہیں جو مجھے کسی اور تفسیر میں نہیں ملی، اس تفسیر میں ملی. اس کی قدر کرو. حضرت نے بھی یہ بات لکھی، یہ باقی مفسرین نے بھی لکھی ہے کہ اللہ نے یہ جو فرمایا کہ گھر میں دروازوں سے آؤ، تو صرف اتنی بات نہیں کہ گھر کے اندر دروازوں سے آؤ، بلکہ اللہ نے ایک اصول بتا دیا کہ ہر کام کو کام کے طریقے پر کرو. ہر کام کو کام کے طریقے پر کرو. جو اس کام کا طریقہ ہو اس کے مطابق کرو. اگر تم اس کام کو اس کام کے طریقے کے مطابق نہیں کرو گے تو یہ بھی اسی طرح غلط ہوگا جیسے زمانہ جاہلیت کے کافر اور مشرک گھروں میں دروازوں کی بجائے پچھلی طرف سے آتے تھے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا نے ایسا اصول بتایا ہے جس سے آپ ہزاروں مسائل نکال سکتے ہیں اور اپنے ہزاروں کاموں اور اعمال کو درست کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ یہ اصول سمجھ لو، قرآن سمجھو. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تقریر کا عنوان ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. دروازوں گھروں میں آؤ. کہاں سے؟ بولو. تو صرف گھر دروازہ مراد ہے یا یہ مراد ہے کہ ہر کام کو اس کے طریقے کے مطابق کرو؟ اصول بتایا ہے، اور اس اصول سے سینکڑوں ہزاروں مسائل نکلتے ہیں. کیا اصول بتایا؟ اصول یہ بتایا کہ اللہ نے اور اس کے پیغمبر نے، قرآن نے اور حدیث نے، شریعت نے اور اسلام نے
جو آپ کو کام کہا ہے اس کام کو اسی طریقے پر کرو جس طریقے پر اسلام نے، شریعت نے اور قرآن نے کہا ہے. اس کو اگر تم غلط طریقے پر کرو گے تو وہ گناہ ہوگا. اور اس سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ جس کو شریعت نے گناہ کہا وہ گناہ ہوگا، جس کو شریعت نے غیر ضروری کہا وہ غیر ضروری ہوگا، جس کو شریعت نے ضروری کہا وہ ضروری ہوگا، جس کو شریعت نے جائز کہا وہی جائز ہوگا. اگر تم نے اپنی طرف سے جائز اور ناجائز کے معیار قائم کیے، اگر تم نے اپنی طرف سے ضروری اور غیر ضروری کے فیصلے کیے تو یہ اسی طرح غلط ہوگا جیسے مشرکین اور کفار کا یہ عمل غلط تھا. یہ فیصلہ تم نے نہیں کرنا، میں نے نہیں کرنا. وہ جو گھر میں دروازے سے آتا تھا اس کو گناہگار سمجھتے تھے، اور وہ دروازے سے احرام باندھنے کے بعد اپنے گھروں میں دروازے سے آنے کو گناہ سمجھتے تھے، اور ضروری یہ سمجھتے تھے کہ آپ گھر میں دروازے سے نہ آئیں بلکہ پیچھے سے آ جائیں یا اوپر سے آ جائیں، دیواریں پھلانگ کر آ جائیں. آج کل بھی دیواریں پھلانگ کر ہمارے گھروں میں کوئی آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ کبھی کبھی آتے ہیں. کون آتے ہیں؟ نہیں، چور بھی آتے ہیں اور بھی لوگ آتے ہیں. ہمارے کسی کو پکڑنا ہو تو پولیس والے بھی آ جاتے ہیں. تو ان کو یہ سنو، ان کو سمجھنا چاہیے، بتاؤ ان کو وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور دروازے میں بھی اجازت لے کر آؤ، دروازے توڑ کر بغیر اجازت کے نہ ہو. مدرسے میں بھی آنا ہو تو مدرسے کا بھی دروازہ ہوتا ہے، دروازوں سے آؤ، دروازے توڑ کر مت آؤ، دیواریں پھلانگ کر مت آؤ. یہ کام مسلمان کا اور مومن کا نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ مشرک اور کافر کا ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. اصول کیا ہوا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جائز کہا اس کو جائز سمجھو. اب جائز تھا، یہ بات اگرچہ جائز ہے کہ اگر آپ اپنی گھر میں یہ کرنا چاہیں کہ پیچھے سے آئیں، دروازہ دیوار توڑ کر آئیں، آپ کا مکان ہے، آپ کو اجازت ہے. لیکن اگر آپ اس طرح پر آنے کو ضروری سمجھیں گے اور دروازے سے آنے کو غیر ضروری سمجھیں گے، اس طرح سے آنے کو عبادت اور نیکی سمجھیں گے، دروازے سے آنے کو گناہ سمجھیں گے، تو جو چیز فی حد ذاتی ہی جائز بھی ہو مگر اس طرح سمجھیں وہ جائز نہیں رہتی، وہ ناجائز ہو جاتی ہے. جو چیز فی حد ذاتی گناہ نہ ہو مگر یہ نظریہ قائم کر لیا جائے کہ شریعت نے گناہ نہیں کہا، تم نے اس کو گناہ کر دیا، کہہ دیا، تو پھر تمہارے کہنے سے وہ گناہ نہیں ہوگی. اور یہ بات حضرت نے لکھی ہے، اس کتاب میں لکھی ہے کہ اس سے یہ اصول بھی معلوم ہوا ہے کہ ہر عمل کو اس کے درجے پر رکھو. جو فرض ہے اس کو فرض کہو، جو واجب ہے اس کو واجب کہو، جو سنت ہے اس کو سنت کہو، جو مستحب ہے اس کو مستحب کہو. اگر تم نے فرض کو مستحب بنا دیا، مستحب کو فرض بنا دیا، واجب کو غیر واجب بنا دیا، غیر واجب کو واجب بنا دیا، تو یہ بھی اس آیت کی خلاف ورزی ہے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا کے خلاف. ہر عمل کو اس کے درجے پر رکھو. اور فرماتے ہیں حضرت بھی اور تمام مفسرین بھی کہ اس سے اللہ نے ہمیں بدعت کی نشانی اور علامت بھی بتا دی. کیسے؟ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں وہ چیز جو نیکی اور عبادت نہیں ہے، جو اجر و ثواب نہیں ہے، بھلے فی ذاتی جائز ہو، لیکن آپ اور میں اپنے خیال سے اپنے طور پر اس کو اگر عبادت بنا دیں گے، نیکی بنا دیں گے، اس کو ثواب اور اجر قرار دے دیں گے، اور کیا وہ جو نہیں وہ کر رہا اس کو برا بلا کہیں گے، تو وہ ہماری بدعت بن جائے گی، وہ پھر گناہ بن جائے گی، وہ چیز جائز بھی ہوگی تو ناجائز ہو جائے گی. اور حضرت نے اس کی ایک بڑی پیاری مثال دی. فرمایا اگر ایک آدمی نماز فجر کے وقت میں، نماز فجر سے پہلے یا نماز فجر کے بعد پانی پینا، اور میں کہتا ہوں چائے پینا. آج کل بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں بیڈ ٹی چاہیے، بستر سے اٹھیں تو چائے مل جائے. اگر کوئی یہ چائے پینا جائز ہے، لیکن اگر کوئی اس چائے اور پانی پینے کو عبادت سمجھ لے، اس کو ثواب سمجھے، اس کو نیکی سمجھے، اور جو چائے نہیں پیتا سو کر اٹھ کے
پانی نہیں پیتا اس کو وہ گناہگار سمجھے، آپ بتائیے یہ پانی پینا اور چائے پینا بھی عبادت کا بنائے گا یا اب پھر یہ گناہ بن جائے گا، یہ اب ناجائز بن جائے گا؟ اس لیے کہ شریعت نے اس چیز کو لازم نہیں کیا، تم لازم کر رہے ہو۔ شریعت نے اس کو ضروری قرار نہیں دیا، تم ضروری قرار دے رہے ہو۔ شریعت نے اس کو عبادت قرار نہیں دیا، تم عبادت قرار دے رہے ہو۔ شریعت نے اس کو نیکی قرار نہیں دیا، تم نیکی بنا رہے ہو۔ شریعت نے اس کو اجر و ثواب کا سبب نہیں کہا، تم اجر و ثواب کا سبب کہہ رہے ہو۔ اور شریعت نے یہ نہیں کہا کہ جو یہ نہیں پیتا اٹھ کر پانی یا چائے وہ گناہگار ہے، تم اس کو گناہگار کہہ رہے ہو۔ تو یہی تو معنی ہے بدعت کا۔ کوئی فوت ہو جائے، قبر میں چلا گیا، اب اس کو انتظار ہے آپ کی طرف سے کہ آپ قرآن پڑھ کر اس کو بخشیں، آپ صدقہ خیرات کر کے ماں باپ کو بخشیں جو قبروں میں ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھیجیں، وہ انتظار کرتے ہیں۔ اور خیر المدارس کے سالانہ جلسے کے ایک اجتماع میں ہمارے جد امجد مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد تعزیتی بیان کرتے ہوئے رئیس المحدثین حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات فرمائی۔ فرمایا قبر یہ ایک جہان کا نام ہے، اور اس جہان کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ جس دنیا میں، جس جہان میں ہم اب ہیں یہ عالم دنیا ہے، اس کے بعد عالم برزخ ہے، پھر عالم آخرت ہے۔ یہ قبر والا جہان دنیا اور آخرت کے درمیان میں ہے۔ برزخ کا معنی آڑ ہے، برزخ کا معنی دیوار ہے، برزخ کا معنی حجاب ہے، برزخ کا معنی رکاوٹ ہے۔ فرمایا یہ چونکہ آخرت اور دنیا کے درمیان میں دیوار ہے، اس لیے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور فرمایا قبر 4 گز کی جگہ نظر آتی ہے، لیکن جو اندر والا ہے اس سے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا کہ قبر پورے ایک جہان کا نام ہے، اور وہ جہان دنیا کے جہان سے بھی بڑا جہان ہے، اس سے بھی بڑا جہان ہے۔ اور فرمایا اس جہان کا ایک سرا آخرت سے ملتا ہے، ایک سرا دنیا سے ملتا ہے، وہ دونوں کے درمیان ہے۔ قبر میں جانے والا اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے، اس کا تعلق آخرت سے بھی ہے، یہ ہے درمیان میں، عالم برزخ اور قبر میں ہے، مگر اس کا دنیا سے بھی تعلق، آخرت سے بھی تعلق۔ فرمایا آخرت سے تو اس طرح تعلق ہے کہ اب مر جانے والا، قبر میں جانے والا نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، حج نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا، طواف نہیں کر سکتا، صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، اس کے عمل کی زندگی ختم ہو گئی، آنکھ بند ہوئی، نماز ختم، روزہ ختم، زکوٰۃ ختم، حج ختم، عمرہ ختم، صدقہ خیرات ختم۔ اب یہ قبر میں جا کر یہ نیک عمل نہیں کر سکتا، یہ جب تک زندہ تھا یہ کر سکتا تھا، آخرت میں بھی یہ چیزیں نہیں، تو اس لحاظ سے اس جہان کا تعلق آخرت سے ہے۔ لیکن دنیا والے اس کے پیچھے اس کے والدین، اس کے پیچھے اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست، اس کے شاگرد جو قرآن پڑھیں گے، جو دین پڑھیں گے، جو نماز پڑھیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، اس کا ثواب اس کو قبر میں ملتا رہے گا۔ اس لحاظ سے قبر والے کا دنیا سے بھی تعلق ہے، کیونکہ یہ نیک عمل کا ثواب دنیا میں مل رہا ہے تو اس کو بھی پہنچ رہا ہے، اس لحاظ سے اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے، اس کا آخرت سے بھی ہے، دنیا سے بھی ہے۔ یہ درمیان کی چیز ہے، ادھر سے چیز بھیجو تو اس کو پہنچتی ہے اور اس کو انتظار ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ بتاؤ بھائی، میت کے لیے ایصال ثواب کے لیے شریعت نے کوئی دن، کوئی وقت مقرر کیا ہے؟ بولو بولو، جن کی بات جو سمجھ آئیے وہ اونچی آواز سے جواب دیں۔ کوئی متعین کیا ہے؟ لیکن اگر آپ متعین کر لیں اور آپ اس کو ضروری قرار دے دیں کہ آج مرا ہے لیکن اس کا ہم نے قرآن پڑھ کر اس کو جو بخشوانا ہے، جو اس کو بھیجنا ہے، وہ تو 30ویں دن، وہ تو 10ویں دن، وہ تو 40ویں دن، تو آپ مجھے بتائیے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو بدعت کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کیوں؟ ایک چیز جو شریعت نے ضروری قرار نہیں دی تھی تم نے ضروری قرار دے دی۔ یہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا میں جو اللہ نے اصول بیان کیا اس کے خلاف ہے۔ آپ ایصال ثواب کے لیے دن متعین کریں، وقت متعین کریں تو یاد رکھو یہ جائز نہیں ہوگا۔ جس وقت آپ کا جی چاہے آپ پڑھیں اور بخشیں۔ اور اسی طرح میرے دوستوں اور بھائیوں،
قبروں پر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ لیکن اگر آپ کہیں جی ہم تو 10 محرم کو جائیں گے، اس سے پہلے نہیں جائیں گے، آپ نے دن متعین کر دیا، یہ وات البیوت من ابوابہا کے خلاف ہے، یہ اس کے خلاف ہے، اصول کے خلاف ہے۔ اللہ نے نہیں یہ کہا تم نے متعین کر دیا۔ حضرت جی ذرا تشریف رکھو تھوڑی دیر، تھک جاؤ گے؟ نہیں نہیں کوئی نہیں، بیٹھ جاؤ، کوئی گل نہیں، یہ کدھر نہیں جاندے ہجے؟ کیوں بھائی آخر وقت تک بیٹھے رہو گے؟ اور بولو جو کہتے ہیں بیٹھے رہیں گے دعا تک یہ برکت حاصل کریں گے، حدیث پڑھیں گے، وہ ہاتھ کھڑا کریں، سیدھا ہاتھ کھڑا کرو، ماشاءاللہ، اللہ ان کے ارادے کو مبارک فرما۔ ایصال ثواب کے لیے دن مقرر کرنا یہ وات البیوت من ابوابہا کے خلاف ہے۔ اللہ نے کہا تھا گھروں میں دروازوں سے آؤ، یہ اصول بتایا تھا۔ قبروں پہ جانا آپ نے دن متعین کر دیا، جاتے ہو قبروں پر کہ نہیں جاتے ہو؟ ہیں؟ نہیں جاتے، اپنے ماں باپ کی قبر پر نہیں جاتے ہو، ہفتے میں ایک دفعہ جو اپنے والدین کی قبر پر جائے گا اس کو بہت بڑا اجر اور ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ جایا کرو، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ تو میرے دوستو اور بھائیوں، میں یہ بات عرض کر رہا تھا، اس موضوع کو سمیٹتا ہوں، مختصر کرتا ہوں کہ آپ ایصال ثواب کا، قبروں پہ جانے کا کوئی دن متعین کر لیں۔ آج کل ہم نے ایک اور کیا ہوا ہے، یہ چند دن پہلے ہم نے حدیث پڑھی تو اس میں بھی یہ بات آئی، لوگ قبروں کے اوپر کیا ڈالتے ہیں؟ ٹہنیاں۔ کیا ڈالتے ہیں؟ ٹہنیاں ڈالتے ہیں نا، یہ چھڑیاں ڈالتے ہیں، یہ درختوں کی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے یہ کیا، ایک دفعہ کے علاوہ کبھی نہیں کیا، حالانکہ حضور کی زندگی میں کتنے لوگوں کا انتقال ہوا؟ ایک مرتبہ کیا۔ حضور نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، 2 قبریں تھیں، فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور ایک کو عذاب کس بات پر ہو رہا ہے؟ ایک کو عذاب اسی کی چغلی کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، لڑائیاں کراتا تھا۔ دوسرے کو فرمایا اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، یہ پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، تو حضور نے دونوں کے اوپر وہ ڈال دیں، چھڑیاں ڈال دیں، اور درخت تھا اس کے ٹہنیاں رکھ دیں۔ حضور کو بذریعہ وہی معلوم ہوا کہ آپ یہ کریں، اور سفارش بھی حضور نے کی، آپ کی سفارش کی برکت سے ہم ان کو معاف کر دیں گے، ان کی قبر کا عذاب ختم کر دیں گے۔ یہ صرف ایک مرتبہ ہوا اور ہم نے اس کو لازمی سمجھ لیا، اور ہم نے اس کو اتنا لازمی سمجھا اور دن بھی متعین کر لیا، پورا سال نہیں ڈالیں گے۔ کب ڈالیں گے؟ بولو تو 10 محرم سے پہلے پھینٹی لگتی رہے۔ اور پھر لوگوں، حضور نے تو اس لیے ڈالی تھی کہ ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ آپ جن کی قبروں پر ڈالتے ہیں، کیا آپ کو یقین ہے کہ ان کو اندر عذاب ہو رہا ہے؟ اور ایسے جاہل لوگ ہیں اپنے پیروں کی قبروں پر بھی ڈالتے ہیں، کیا اس کے پیر کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ حضور نے تو اس لیے ڈالا تھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ یہ جہالت ہے۔ تو میرے دوستو، دین کو سمجھا کرو، بدعات سے بچو۔ یہ بدعات، یہ شریعت کا دروازہ نہیں ہے، شریعت کا دروازہ سنت ہے، دین کا دروازہ میرے نبی کا طریقہ ہے، اسلام پر عمل کرنے کا طریقہ میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ یہ سنت دروازہ ہے شریعت تک پہنچنے کا، سنت دروازہ ہے اللہ کی رضا تک پہنچنے کا، سنت دروازہ ہے گنبد خضرا کے مکین تک پہنچنے کا، سنت دروازہ ہے اللہ کی رضا تک پہنچنے کا، سنت دروازہ ہے جنت تک پہنچنے کا، سنت دروازہ ہے کامیابی کا۔ شریعت اور اسلام پر، دین پر عمل کرنا ہے تو اس کا دروازہ سنت ہے۔ اس دروازے سے آؤ، اس دروازے کو چھوڑو گے تو یہ زمانہ جاہلیت والا کام ہوگا۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، یہاں یہ بات اب ان سے جلدی کر رہا ہوں، یہ باب العلوم ہے۔ اس مدرسے کا نام کیا ہے؟ باب العلوم۔ اس کا معنی کیا ہے؟ علوم کا دروازہ، علم کا دروازہ۔ گویا یہ طالب علم جب باب العلوم سے پڑھ کر جا رہے ہیں تو گویا استاد ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں
کہ تم نے 8 سال 9 سال 16 سال 17 سال جو پڑھا ہے اس کو درس نظامی دینی علوم کہتے ہیں. یہ تمہارے آگے علم دین کے اندر داخل ہونے کا دروازہ ہے، اس کو منزل نہ سمجھ لینا. باب العلوم نے تمہیں دروازہ دکھایا ہے، تمہیں دروازہ داخل کیا ہے، اس کو کل نہ سمجھ لینا. یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمیں پورا علم حاصل ہو گیا، نہیں. اس باب العلوم نے یہ کہا ہے، اس نام نے تمہیں بتایا ہے کہ قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے ہم نے تمہیں دروازے کے اندر سے داخل کر دیا. یہ دروازہ ہے. اور میرے عزیزوں اور دوستوں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا منیر احمد صاحب فرمائیں گے، شروع میں آپ کو پہلے دن بتایا تھا کہ بخاری پڑھنے اور علم دین اور علم حدیث کو پڑھنے کا دروازہ بھی یاد رکھو. وہ دروازہ ہے انما الاعمال بالنیات. اخلاص دروازہ ہے، تقوی دروازہ ہے، اتباع سنت یہ دروازہ ہے. ان دروازوں کی حفاظت کرو، دروازوں کو بچاؤ. اور میں آپ سے کہتا ہوں، پاکستان میں اور دنیا میں دینی علوم کی اشاعت کا دروازہ دینی مدرسے ہیں. تمام مدرسے باب العلوم ہے، یہ باب الاسلام ہے، یہ باب الدین ہے. اگر تم اسلام اور دین کو بچانا چاہتے ہو تو ان مدرسوں کو بچاؤ. جو اپنے دروازے کو مضبوط کرے گا اس کا اندر کا گھر محفوظ ہو جائے گا. جس کا دروازہ کمزور ہوگا چور کے لیے آسانی ہوگی. اپنے دروازے مضبوط کرو، اور تمہارے ایمان اور دین کے دروازے یہ مدرسے ہیں. پاکستان کا بھی ایک دروازہ ہے. پاکستان کا دروازہ کیا ہے؟ جو پاکستان بننے سے پہلے کہا گیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ بلند آواز سے کہو، پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ پاکستان کا دروازہ ہے. یہ کلمہ طیبہ پاکستان کا دروازہ ہے. اس دروازے کی حفاظت کرو. حضور علیہ السلام تک پہنچنے کا دروازہ صحابہ ہے. اور اہل علم نے لکھا ہے، حضور علیہ السلام نے جو یہ فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. فرمایا یہ ان کی فضیلت جزی ہے، مگر اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ابو بکر دروازہ نہیں، عمر دروازہ نہیں، عثمان دروازہ نہیں، سارے صحابہ دروازہ ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا صحابی کن نجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ سب دروازے ہیں. مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ان کی خصوصیت کے طور پر فرمایا کہ یہ دروازہ ہے. اور یاد رکھو، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کے لیے عمل کا دروازہ کھول دیتے ہیں، نیک اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں. اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی وجہ سے شر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس پر علم کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، مناظرے اور جھگڑے کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو عزیز طلبہ، جھگڑے نہ کرنا، مناظرے نہ کرنا، علم کا کو اختیار کرنا. جس پر اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں علم کے دروازے اور عمل کے دروازے کھول دیتے ہیں. اپنے دروازے ٹھیک کرنا، اپنے اصول ٹھیک رکھنا، اپنے دروازوں کو مضبوط کرنا. اور مسلمانوں، پاکستان اور دنیا میں دین کی اشاعت کا دروازہ مدرسہ ہے. جس طرح حضور علیہ السلام تک صحابہ کے دروازے سے گزرے بغیر نہیں پہنچا جا سکتا، حضور والے دروازے سے گزرے بغیر اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا. اللہ تک پہنچنے کا دروازہ حضور علیہ السلام ہے، حضور تک پہنچنے کا دروازہ صحابہ ہے، اس کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. اسی طرح یاد رکھو، دینی علوم تک پہنچنے کا دروازہ یہ مدرسے ہیں. اللہ کی رضا تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ان مدرسوں سے نہیں گزرو گے. یہ تمام مدرسے باب العلوم ہیں، یہ تمام کے تمام ابواب العلوم ہیں، یہ علم کے دروازے ہیں. دنیا میں جہاں جا کر دیکھ لو، قرآن کا علم، حدیث کا علم، شریعت کا علم، یہ آپ کو بغیر مدرسے کے کہیں نظر نہیں آئے گا، مدرسے سے ملے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، قرآن کو سمجھنا ہو تو حدیث ضروری، حدیث دروازہ ہے. اور حدیث کو سمجھنا ہو تو فقہ اس کا دروازہ ہے. فقہ کے دروازے سے گزرو گے تو حدیث سمجھ آئے گی، حدیث و سنت کے دروازے سے گزرو گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا. آج کل ہمارے ان دروازوں کو لوگ اور دنیا کی طاقتیں، طاغوتی طاقتیں کمزور کرنا چاہتی ہیں، ان دروازوں کو توڑنا چاہتی ہیں. اور دروازوں کی حفاظت کرنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا،
ख्वाब देखा। हजरत उमर को भी दरवाजे से तशरीह दी थी, एक सहाबी ने गालिबन बताया था। तो पूछा तुम वो दरवाजा तोड़ा जाएगा? तो हाँ तोड़ दिया जाएगा। मुराद इससे हजरत उमर की शहादत थी। वो टूटा, फितने आ गए। अपने दरवाजों की हिफाजत करो। आजकल मुझे लोग कहते हैं मदरसों के मौलवी परेशान है बेचारे, फोन करते हैं, ये हमारे पास फार्म आ रहे हैं, मुख्तलिफ फार्म आ रहे हैं, महकमा औकाफ की तरफ से फार्म आ रहे हैं, क्या करें? मैंने कहा जो फार्म लेकर आए उस फार्म को लेकर रख लो और उससे कह दो विफाकुल मदारिस से राब्ता करो, और साथ ये बात भी उनको कह दो कि तुम हमसे पूछते हो तुम्हारी मस्जिद, वक्फ, मदरसा, वक्फ, इसकी तफसील बताओ। हम किस किस की तुझे तफसील बताएंगे? हमने तो अपनी जिंदगी भी वक्फ की हुई है, हमने तो अपनी उस औलाद को भी वक्फ कर दिया जो अभी पैदा नहीं हुई, हमने तो अपनी नस्लों को भी दीन के लिए वक्फ कर दिया है, और वक्फ किया अल्लाह के नाम पर। लिहाजा अब कवायद पूछने तो अल्लाह से पूछो, उधर राब्ता करो। कभी कोई रजिस्ट्रेशन का फार्म लेकर आ जाता है, मैं आपसे कहता हूं परेशान होने की जरूरत नहीं। जब मैं हजरत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा करता था हजरत फलां तंग कर रहा है, फलां तंग कर रहा है, फलां कानून बन रहा है, तो वो मुझे चुटकी मार कर फरमाते थे हनीफ परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा। तो मैं भी मदरसों वालों को कहता हूं फिक्र ना करो, कोई परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। आपने देखा मदरसा बंद नहीं हुआ, मदरसे को बंद करने का ख्वाब देखने वाले खुद बंद हो गए, बंद बैठे हैं। इस दरवाजे की हिफाजत करो, इन दरवाजों को मजबूत करो, इन दरवाजों से तुम्हें इस्लाम मिलेगा। बिस्मिल्लाह और औज़ु बिल्लाह, ताअव्वुद और तस्मिया, ये दरवाजा है कुरान की तिलावत का। कुरान पढ़ना है ना, तो उसके लिए पहले क्या पढ़ोगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। ये बिस्मिल्लाह और औज़ु बिल्लाह, ये ताअव्वुद और तस्मिया, ये कुरान की तिलावत का दरवाजा है। और मेरे और आपके ईमान में आने का दरवाजा क्या था? कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये दरवाजा बना इस्लाम में आने का। आपकी मेरी शादी हुई, निकाह हुए हमारे, तो हमारे निकाह में बीवी तक पहुंचने का दरवाजा क्या बना? मैंने कबूल किया। कितना मजा आ रहा है तुम्हें भी जब मौलवी कहलवाता है ना। मैंने एक मौलवी साहब ने कहा कहो मैंने अपने लिए कबूल किया, वो कहता है मैंने आपके लिए कबूल किया कहते मैंने आपके लिए कबूल किया, ये ना कह देना कहीं। तो इसलिए हम कहलवाते मैंने अपने लिए। अब ये कबूल किया, ये दरवाजा है, ये इजाब व कबूल दरवाजा है, इखलास दरवाजा है। अब मदरसा ये दीन की हिफाजत का दरवाजा है, दीन की इशाअत का, इस्लाम की इशाअत का दरवाजा है। हुजूर ने मक्का से मदीना हिजरत की, ये हिजरत दरवाजा बन गई इस्लाम के गलबे का, ये हिजरत दरवाजा बना इस्लाम के फतूहात का। इसलिए इस्लामी साल का आगाज हिजरत से हो रहा है, हिजरत के वाक़े से हो रहा है। ये बाबुल इस्लाम बना, बाबुल फतूहात बना। तो मेरे दोस्तों, ये बाबुल उलूम भी है, ये बाबुल इस्लाम भी है, ये बाबुल कुरान भी है, ये बाबुल नबी भी है, ये बाबुल सहाबा भी है, ये बाबुल ताबईन भी है, ये बाबुल दीन भी है। अपने इन मदरसों को दरवाजा समझो, इनकी हिफाजत करो, इन पर नकम मत लगाओ, इनको पीछे से कमजोर मत करो, इन मदरसों के हमको खराब करने की कोशिश मत करो। जब तक मदरसा है इस्लाम है, जिस दिन मदरसा नहीं होगा इस्लाम भी नहीं होगा। और जब तक मदरसा है पाकिस्तान है, इसकी हिफाजत करो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।